مزاج 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 یار، کس دن آپ مزاج کو سمجھو گے، کس دن آپ تیتر کے مزاج کو سمجھو گے؟ کل مجھے ایک بندے نے کال کی کہ میرا تیتر بول نہیں رہا تھا، وہ گرم مزاج کا ہے، میں نے اسے تھوڑا سا گرم کیا تو تیتر بولنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ یار یہ مزاج کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کا تیتر گرم مزاج نہیں ہے، آپ کا تیتر ٹھنڈا مزاج ہے، آپ نے گرم کیا تو وہ چل پڑا۔ تو آج میں آپ کو پورے مزاج پہ پھر ایک دفعہ آپ کو ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ جس بندے کو تیتر کے مزاج کیا نہیں پتہ، وہ تیتر یعنی وہ شوقین کو کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ آپ تیتر کے مزاج کو جب تک نہیں سمجھیں گے، تیتر کے رکھ رکھاؤ کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو شوق کبھی بھی سمجھ میں نہیں آنے والا، کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہونے والے۔ تو اگر آپ کامیابیاں چاہتے ہیں، شوق کو سمجھنا چاہتے ہیں، مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، رکھ رکھاؤ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پوری آخر تک میری یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک چھوٹا سا لائک بھی کر دینا ہے دوستو۔ تو چلیں آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو تیتر کا مزاج سمجھتے ہیں، تیتر کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم شوقین بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت، امن امان اور سکھ چین سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے شوق کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دوستو بہت سارے حضرات جو ہیں مزاج کو نہیں سمجھتے۔ آج میں آپ کو بڑے آسان طریقے سے ایک چیز سمجھاؤں گا کہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ 100% جو ہے اس شوق پہ عبور حاصل کریں اور کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تو میرا یہی کام ہے، یہی مقصد ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، میری بات کو غور سے سننا ہے اور بالکل بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے سکپ کر دیا تو یہ سمجھیں آپ کو مزاج کی سمجھ نہیں آئے گی، اگر آپ کو مزاج کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کو شوق کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دوستو میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے سمجھ جاتا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے، غور سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں ٹھنڈے مزاج سے، کہ ٹھنڈا مزاج کیا ہوتا ہے، ٹھنڈے مزاج تیتر کیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ ٹھنڈے مزاج تیتر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صبح یعنی کہ لیٹ بلائی شروع کرتے ہیں، تھوڑا دھوپ تپتی ہے، تھوڑا موسم میں گرمی آتی ہے تو پھر بلائی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں ٹھنڈے مزاج، یعنی کہ انہیں باہر سے گرمی محسوس ہوگی یا باہر سے گرمی دیں گے یا انہیں کوئی گرم چیز کھلائیں گے تو تب جا کے وہ بلائی پہ آئیں گے اور اچھی پرفارمنس دیں گے اور روٹین میں بلائی کریں گے، روٹین میں چھیڑ بنائیں گے۔ اور ٹھنڈے مزاج کا ایک یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تیتر کس مزاج کا ہے۔ اگر آپ تیتر کو مٹی دیتے ہیں، مٹی دینے میں اگر آپ کا تیتر بلائی کم کر گیا ہے، ٹھنڈی مٹی دینے میں اگر آپ کا تیتر بلائی کم کر گیا ہے تو سمجھیں آپ کا تیتر ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ اگر آپ کا تیتر کوئی سبزی دینے سے، کھیرا، ٹماٹر یا ٹینڈا، آل، کدو دینے سے وہ بلائی میں کمی لے آیا ہے تو سمجھ جائیں آپ کا تیتر ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ اس کو میں نے ٹھنڈے مزاج پہ نہیں رکھنا، اسے میں نے تھوڑا ہیٹ کر کے رکھنا ہے، یعنی گرم اشیاء دے کے رکھنا ہے، اور باہر کی گرمی جب گرم جگہ پہ رکھنا ہے، پنکھے پہ یا اے سی والے کمرے میں یا کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پہ نہیں رکھنا، تاکہ یہ تیتر گرم رہے جسمانی طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی میرا تیتر ہیٹ اپ ہو اور اوپر اچھی چھیڑ بنائے، اچھی بلائی کرے۔ یہ پہچان ہو گئی ٹھنڈے مزاج والے تیتر کی۔ یہاں تک مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ آپ کا تیتر مزاج اس کا ٹھنڈا ہے، باہر سے اس کو گرم چیز دیتے ہیں یا جسمانی طور پہ اس کو گرم کرتے ہیں تو یہ سمجھیں آپ کا تیتر ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ ہم اس کو گرم چیزیں دیں گے، گرم چیزوں کے علاوہ ہم گرم جگہ پہ رکھیں گے، جنگل میں گرمی میں گھمائیں گے، گرمی میں اس کو لے کے جائیں گے آئیں گے۔ یہ چھیڑ اگر زیادہ بناتا ہے تو یہ سمجھیں آپ کا تیتر ٹھنڈے مزاج کا ہے، یہ گرمی پسند کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آتے ہیں جی ہم معتدل جو مزاج کے تیتر ہوتے ہیں۔ 3 مزاج ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈا مزاج، ایک معتدل مزاج اور ایک گرم مزاج۔ معتدل مزاج یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ موسم میں جب تبدیلیاں آتی ہیں اس تیتر کو اس موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک دم بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے تو تیتر حلق مارنا شروع ہو جاتے ہیں، بلائی میں کمی لے آتے ہیں، اور تیتر اگر موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے تو موسم کے ساتھ وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اگر گرم ہو گیا ہے تو وہ گرم ہو جاتے ہیں، وہ بلائی میں کمی لے آتے ہیں، اور جو گرم زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ جنگلی پھر آ گیا۔ اچھا، یہ ہو گئے معتدل مزاج، یعنی کہ اگر آپ کا موسم ٹھنڈا ہے تو اس کے ساتھ وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، اگر موسم گرم ہے اس کے ساتھ وہ گرمی میں یعنی کہ اگر زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو زیادہ ٹھنڈا ہوں گے اور بلائی میں بھی کمی لے آئیں گے۔ اگر موسم گرم ہو گیا تو زیادہ گرم ہو گیا تیتر، ہیٹ اپ ہو گیا، تب بھی وہ بلائی میں کمی لے آئے گا۔ یعنی کہ وہ درمیان میں رہنا پسند کرتا ہے، نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی ہو، نہ اندر سے ہیٹ اپ ہو نہ اندر سے ٹھنڈا ہو، یعنی کہ درمیان میں وہ معتدل اسے کہتے ہیں جو
میانہ روی ہوتی ہے، درمیانی رستہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معتدل مزاج کا تیتر۔ تو اس کے مزاج کے ساتھ، اس کے موسم کو ساتھ، اس کو موسمیات کے جو چکر ہوتے ہیں ان چکروں میں ان کو چلنا پڑتا ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے۔ وہ تیتر تھوڑا مشکل ہوتے ہیں اور ان کو موسم کے حساب سے رکھنا پڑتا ہے۔ کبھی گرمی زیادہ ہو گئی اس کو پھر ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، اگر ٹھنڈ زیادہ ہو گئی پھر اس کو تھوڑا گرم کرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اپنی روٹین پہ رہتا ہے۔ یہاں تک تو 2 چیزیں آپ کو میں نے سمجھا دیں، ٹھنڈے مزاج کے تیتر اور معتدل مزاج کے تیتر۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں گرم مزاج والے تیتر۔ گرم مزاج والے تیتر کو اچھا بھی سمجھا جاتا ہے، برا بھی سمجھا جاتا ہے، اور آپ نے اس کو چیک کرنا کیسے ہے کہ آپ کا تیتر گرم مزاج کا ہے۔ یہ تو یعنی کہ گرم مزاج والے تیتر کو آپ جب صبح ہوگی نا، صبح صادق ہوگی، وہ جلدی بلائی شروع کرے گا، یہ اس کا پہلی نشانی ہے۔ اور بڑے اچھے تیتر ہوتے ہیں گرم مزاج والے تیتر، اگر ان کو سمجھ کے ان کو دیکھ کے چلایا جائے تو بڑی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں اور بڑی اچھی چھیڑ میں رہتے ہیں گرم مزاج والے تیتر کو۔ اگر گرم مزاج والے تیتر کو تھوڑی ہیٹ اپ چیز دی جائے، یعنی 2-3 مکڑے اگر دے دیں، وہ صبح اپنی روٹین پہ نہیں ہوگا، یا پھر اگلی شام کو وہ روٹین پہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ روٹین پہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ پہلی اس کا مزاج گرم ہے، اندر سے گرم ہے، وہ اپنی روٹین میں صحیح چل رہا ہے، آپ اس کو ہیٹ اپ کر دیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا تیتر گرم ہو کے کلٹی بازی کرنا شروع کر دیتا ہے، نوک بازی کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے تیتر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، مالک کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے گرم مزاج کی طبیعت کے جو مالک ہوتے ہیں تیتر، ان کی نشانی۔ اگر ان کو یعنی کہ اپنا مزاج ان کا گرم ہے، انہیں ٹھنڈی چیزیں دی جائیں، ٹھنڈا ماحول دیا جائے، یا مٹی روٹین پہ ان کو دی جائے، سبزی ان کو روٹین پہ، یعنی کہ روٹین کا مطلب یہ ہے کہ تیتر کو دیکھ کے، اس کی بٹ کو دیکھ کے اس روٹین پہ دی جائے، تو انشاءاللہ آپ کا تیتر 100% جو ہے آپ کا تیتر بلائی کرے گا اور رزلٹ دے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مزاج کو سمجھتے نہیں، یہاں سے نسخہ اٹھایا اپنے تیتر کو لگایا، وہاں سے نسخہ اٹھایا اپنے تیتر کو لگایا۔ یہ ہوتی ہیں چیزیں۔ 1 منٹ کال آ گئی ہے، میں انشاءاللہ بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہاں، میں بات کر رہا تھا، آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا تیتر، پہلے اس بات کو سمجھیں، پہلے سیکھیں، اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارا تیتر کا مزاج کیا ہے۔ اگر آپ کے تیتر کا مزاج آپ کو نہیں پتہ، تو میں شرطاً کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایسے قدرتی طور پہ اگر آپ کا تیتر اوپر جا رہا ہے، اس روٹین میں جا رہا ہے، اچھا بلائی کر رہا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر آپ کا تیتر کا مزاج آپ کو نہیں پتہ، تو اس میں آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے، بہت یعنی کہ بالکل آپ یہ سمجھیں اناڑی کے اناڑی ہیں نہ، آپ اپنا تیتر بھی برباد کر دیتے ہیں، اپنا شوق برباد کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ میری جو یہ چینل بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہے نا، تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اگر آپ یہ مزاج کو نہیں سمجھ سکے تو آپ خوراک کو کیسے سمجھیں گے؟ پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ گرم اشیاء کون سی ہیں۔ ابھی سبز الائچی ہے، اس کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ ابھی سونف ہے، اس کا مست آور مزاج ہوتا ہے، تھوڑا مستی، ذہن سکون میں ہوتا ہے، مستی میں آتا ہے، اس کا وہ مزاج ہوتا ہے۔ اگر پستہ ہے، وہ مستی زیادہ لاتا ہے، تھوڑا گرم ہوتا ہے، اس کا مزاج گرم ہے۔ تو اگر آپ بادام بھگو کے دیں تو اس کا معتدل مزاج کا ہوتا ہے، طاقت دیتا ہے اور تیتر کو طاقت میں لاتا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ چلے جائیں سوکھا بادام دیں تو یہ گرم ہوتا ہے، تیتر کو گرم کر دیتا ہے، ہیٹ اپ کر دیتا ہے، قبض والی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اشیاء جو ایسی ہیں، سبزیاں، آلو ہے، ٹنڈا ہے، کدو ہے، یہ تیتر کو ٹھنڈا کرتی ہیں، یہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، سبزیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گرم ہوتی ہیں۔ موٹی الائچی ہو گئی، اس کا بیج گرم ہوتا ہے، یہ گرم کرتی ہے۔ کالی مرچ ہو گئی، یہ گرم ہے۔ زعفران ہو گیا، گرم ہے۔ یہ ایسی چیزیں، منقع ہو گیا، گرم ہے۔ یہ ان چیزوں سے اگر آپ تیتر کو بھی سمجھیں گے، ان چیزوں کو بھی سمجھیں گے کہ ان کے مزاج کیا ہیں اور ان کی تاثیر کیا ہے، تیتر کا مزاج کو سمجھیں، چیزوں کی تاثیر کو سمجھیں، پھر آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے، یعنی کہ بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے۔ کچھ نہ کچھ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 90% شوق سیکھ لیا، اس کے بعد آپ کی قسمت ہے، آپ کا نصیب ہے کہ اگر آپ کا تیتر اچھا چلتا ہے تو آپ کا نام بنائے گا۔ اگر آپ کے پاس اچھا تیتر ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ وہ تیتر نہ کسی کام کا ہے، نہ آپ کا
وقت کسی کام کا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو روٹین ہے تیتر کی، یعنی کہ ٹھنڈے مزاج والے تیتر کی عادات کیا ہوتی ہیں، میں نے پیچھے ویڈیو جو لگائی ہے بڑے تفصیل سے لگائی ہے۔ یہ جو مین پوائنٹ تھے میں نے آپ کو بتانا مناسب سمجھے کہ اکثر لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی نہیں آئی تو دوبارہ رپیٹ کر کے میرے اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ اور پیچھے جو ایک ویڈیو مزاج کے اوپر میں نے لگائی ہے اس کو بھی دیکھیں، اس میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو امید ہے دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ کو بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔